اور وہ تقریباً، میں حدیث پاک آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ خود اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ موجودہ حالات میں جو مسلمانوں کی حالت زار ہے، تقریباً حدیث پاک اس پر کافی حد تک وہ منطبق ہوتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اذا کان المغنم دولا، جب مال غنیمت کو لوگ دولت سمجھیں گے، اپنی کمائی کی چیز سمجھیں گے، مال غنیمت وہ فقراء کا حصہ ہوگا، غرباء کا حصہ ہوگا، لیکن لوگ اسے اپنی منمانی میں استعمال کریں گے اور فقیروں غریبوں کو اس کے پاس بھی نہیں پھٹکنے دیں گے۔ جو کچھ آج کل بیت المال کا حال ہو رہا ہے نا، یعنی جو لوگ زکوٰۃ سے متعلق ہیں، یعنی زکوٰۃ کمیٹیاں بھی بنی ہوئی ہیں، تقریباً وہ جانتے ہوں گے، مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا پہلی بات یہ کہ لوگ مال غنیمت کو اپنی دولت، اپنی کمائی سمجھیں گے۔ نمبر 2، والامانۃ مغنما، اگر ان کے پاس کبھی امانت رکھی جائے گی تو اسے دشمن کا مال سمجھ کے ہڑپ کر جائیں گے، امانت کی قدر ختم ہو جائے گی، خیانت عام ہو جائے گی، لوگ خائن ہو جائیں گے۔ تیسری چیز آپ نے فرمایا والزکوٰۃ مغرما، قرب قیامت لوگ زکوٰۃ کو چٹی اور تاوان سمجھیں گے۔ خدا تعالیٰ پناہ عطا فرمائے۔ اب موجودہ حالات میں تقریباً یہی ہے، میرا تقریباً 30-40% یہ مشاہدہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ صحیح نہیں دیتے۔ اگر ہمارا صحیح معاشرہ یہ زکوٰۃ دے تو شاید پورے معاشرے میں ایک بھی غریب مسلمان نہ رہے۔ 2.5% دینے اللہ تعالیٰ کے دیے میں سے، اور اسے بھی بندہ چٹی اور تاوان سمجھے، حالانکہ وہ 100 روپیہ بھی اللہ نے دیا، لاکھ بھی اللہ نے دیا، اور اس اللہ کے دیے میں سے اللہ کو دینا، اور صرف 100 میں سے 2.5 دینے ہیں۔ ہماری اپنی کمائی اگر ہونا، محنت کے بل بوتے پر اگر رزق حاصل ہونا یہ ممکن ہوتا تو شاید گدھا سب سے زیادہ امیر ہوتا، یہ ایک پانڈی زیادہ امیر ہوتا۔ لیبر کلاس تو غریب رہتی ہے، لیکن اگر امراء کو اگر رب تعالیٰ رزق کی فراخی عطا فرماتا ہے تو یہ بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی آزمائش ہے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ابغونی فی ضعفائکم، لوگو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لوگو اگر مجھے تلاش کرنا ہو یا اگر میرا پتہ پوچھنا چاہتے ہو تو پھر مجھے اپنے ضعیف لوگوں میں تلاش کرنا۔ لوگوں مجھے تلاش کرنا ہو تو اپنے ضعیف لوگوں کے پاس مجھے جا کر ڈھونڈنا، جو معاشرے کے کمزور افراد ہیں، اگر تم ان کے پاس جاؤ گے، ان کی جا کر کوئی حاجت براری کرو گے تو مجھے وہاں ہی پاؤ گے۔ اور دوسری حدیث میں بھی آپ نے یہ تقریباً اسی مفہوم کو بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا جس نے کسی میرے ایک غریب امتی کی کوئی حاجت پوری کر دی اور اسے خوش کیا تو اس نے اس امتی کو نہیں خوش کیا، مجھ محمد الرسول اللہ کو اس نے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، جس نے اللہ کو خوش کیا اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ یہ ضعفاء لوگ، کمزور لوگ، ظاہری طور پر جنہیں ہم مفلوق الحال سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، لوگوں اگر تمہارے ہاں بارشیں برسائی جاتی ہیں یا تمہیں رزق دیا جاتا ہے تو یہ بھی تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے ہے، یہ قابل نفرت نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ ہماری زکاتوں کے مستحق اللہ تعالیٰ نے بنا دیے تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اوپر والا ہاتھ عطا فرمایا، لینے والا ہاتھ نہیں بنایا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا کرم ہے۔ یہ زکات دوستو یہ چٹی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مالوں میں خود متعین فرمایا، اسے خوش دلی سے ادا کرتے رہو وگرنہ وہی انجام ہوگا جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، پھر بندے کو یہ سرخ آندھی یا فسق یا مسق کا پھر بندے کو انتظار کرنا چاہیے۔ خدا تعالیٰ اس نوبت سے اور اس انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ چوتھی چیز آپ نے یہ بیان فرمائی وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، قرب قیامت لوگ اپنی بیویوں کی تو بڑی اطاعت کریں گے لیکن اپنے ماؤں کی نافرمانی کریں گے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہلاکت، بربادی اور عذاب اور عقاب کا سبب ہے کہ بندہ ماں کی تو کوئی عزت نہ کرے بلکہ الٹا اسے ڈانٹے، اس کی نافرمانی کرے اور اپنی بیوی کو ہی اپنا قبلہ سب کچھ سمجھ لے۔
وہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے اپنی بیوی کو اپنی ماں پر ترجیح دی، کبھی ان میں کلیش ہو جاتا، اختلاف رائے ہو جاتا، جس نے کبھی ترجیح دی اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور سارے انسانوں کی بھی لعنت ہے۔ خدا تعالیٰ پناہ عطا فرمائے۔ اور پانچویں چھٹی چیز آپ نے ارشاد فرمائی وبر صدیقہ وجفا ابا، قرب قیامت یہ بھی ہوگا کہ لوگ اپنے دوستوں سے بڑا گھل مل کے بڑے خوش ہو کے ملیں گے، سب کچھ دوستوں کے لیے قربان اور نثار کر دیں گے، لیکن اپنے والد کے ساتھ جفا کریں گے۔ تقریباً ہمارے معاشروں میں یہ ہو رہا، مجھے اگر لوگ کہتے ہیں فلاں لڑکے نے اپنے باپ کو قتل کی دھمکی دی ہے، دوستوں کے ساتھ بڑا خوش ہے، خوش گپیاں بھی ہوتی ہیں، اس پر مال بھی خرچ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس نے سلوک بھی ہے، لگتا ہے اس سے بڑا کوئی خوش اخلاق بندہ ہی نہیں ہے، لیکن باپ کے ساتھ اس کا رویہ اتنا بھیانک اور اتنا ڈراؤنا ہے کہ خود بندے کو نفرت ہوتی ہے ایسے انسان سے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت ایسا ہوگا، لوگ اپنے والد سے جفا کریں گے اور دوست احباب سے بڑا پیار کریں گے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا انتظار کرو۔ اور ساتویں چیز آپ نے ارشاد فرمائی وارتفعت الاصوات فی المساجد، لوگ مساجد میں زور زور سے چیخیں چلائیں گے، مساجد کا احترام ختم ہو جائے گا، مساجد میں لوگ لہو و لعب کریں گے، عشقیہ اشعار پڑھیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اور آج کل جہاں یعنی مساجد میں بعض میں دیکھنے کو ایسا اتفاق ہوا کہ وہاں پر مساجد میں ایسی دنیاوی گفتگو ہوتی ہے اور اتنی فوش گفتگو ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ پناہ عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مساجد میں جائز گفتگو بھی کی جائے، جائز گفتگو بھی کی جائے تو وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح کہ سوکھی لکڑی کو آگ جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ خدا تعالیٰ اسے پناہ عطا فرمائے۔ ایک بڑی اہم ہمارے معاشرے میں عام یہ کامن یہ بیماری ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، جو ذلیل ترین بندہ ہوگا وہ معاشرے کا ہیڈ اور رئیس ہوگا، معاشرے کا سربراہ ممبر کہہ لیں، ذلیل بندہ جو ہے لوگ اسے اپنے سر پہ بٹھا لیں گے۔ اور وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، بندے کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی۔ بدمعاش لوگوں کو لوگ سلام کریں گے کہ کہیں اگر سلام نہ کیا تو ہماری جان مال عزت وغیرہ محفوظ نہ رہے گا۔ لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے لوگ عزت کرنے پر مجبور ہوں گے۔ جب ایسا زمانہ آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا انتظار کرو۔ خدا تعالیٰ پناہ عطا فرمائے۔ وَشُرِبَتِ الْخُمُورِ وَلُبِسَ الْحَرِيرِ، لوگ عام ریشم پہنیں گے اور شراب کثرت سے ہو جائے گی، لوگ اپنے گھروں میں پانی کی جگہ پر بھی شراب پئیں گے۔ خدا تعالیٰ پناہ عطا فرمائے۔ اب ہر گھر میں تو نہیں لیکن کئی جگہوں پر، یہ قریب ایک گاؤں ہے وہاں کا مجھے پتا چلا کہ رب تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا تو اس صاحب خانہ نے وہ خوشی میں کہ یہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے اور ہمارے گھر میں پانی کی جگہ شراب چلتی ہے تو اس نے گٹی شراب کی دی، معاذ اللہ، وہ شراب تیز تھی اور اسے اس کی انتڑیاں گل گئیں، پھر اب تک وہ اسپتالوں کے چکر کاٹ رہا۔ اس حد تک ہم مسلمان بے حس ہو چکے ہیں، جو کچھ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا۔ وَاتُّخِذَتِ الْقِيَانُ وَالْمَعَازِفُ، لوگ کنجریوں کو اپنا آئیڈیل بنا لیں گے، جدھر جاؤ کسی نہ کسی کنجری کی آواز وہ وہاں پر وہی آواز سنائی دے رہی ہے، یا کیسٹ کی صورت میں ہے، یا ریڈیو کی صورت میں ہے، یا ٹیپ کی صورت میں ہے، یا وہ کیبل کی صورت میں ہے۔ وہ ہماری آئیڈیل اور محبوبائیں وہ کنجریاں ہو چکی ہیں۔ والمعازف، اور آلات موسیقی اس وقت وہ پوری اور پھر کہتے کیا؟ کہتے ہیں جناب یہ موسیقی روح کی غذا۔ ارے بھائی یہ بالکل یہ ہلاکت اور بربادی ہے، یہ کوئی اسلامی سلوگن نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الغنا ينبت النفاق فی القلب، یہ موسیقی یہ دل میں نفاق پیدا کرتی ہے۔ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نے اسے روح کی غذا نہیں قرار دیا، اسے نفاق کا بیج قرار دیا۔ کما ينبت الماء، اس طرح یہ منافقت دلوں میں پیدا ہوتی ہے، تیزی سے پھیلتی ہے، جس طرح کے برسات کے پانی سے کھیتی اگتی ہے۔ یہ ہلاکت ہے، موسیقی روح کی غذا نہیں، یہ عذاب ہے ہمارے لیے۔ خدا تعالیٰ اسے پناہ عطا فرمائے۔ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا،
امت کے پچھلے لوگ پہلوں پر لعنت کریں گے، کہیں گے وہ تو کچھ بھی نہیں تھے، انہوں نے کیا کیا، وہ سارے مشرک تھے، وہ سارے گمراہ تھے، وہ سارے بدعتی تھے وغیرہ وغیرہ، جو کچھ آج کل ہم کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پہلے فرما دیا، حالانکہ پچھلی امت کا حق یہ ہے، یہ ان کا فرض یہ ہے کہ وہ پہلوں کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو پیچھے مومن ہیں انہیں چاہیے کہ وہ یہ دعا کریں، یا اللہ جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ سبقت لے گئے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ بندے کو یہ چاہیے نہ کہ پہلوں پر بلیم لگائے اور ان کے ایمان کے اندر بھی وہ کیڑے نکالے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آپ نے ارشاد فرما جب ایسے حالات ہو جائیں فَلْيَرْتَقِبُوا رِيحًا حَمْرَاءَ او خَصْفًا او مَسْخًا، جب اے میری امت جب ایسے احوال تمہارے اندر وہ سرایت کر جائیں، ایسی عادات تمہارے اندر پختہ ہو جائیں، تو پھر سرخ آندھی کا انتظار کرو، یا زمین میں دھنسائے جانے کا انتظار کرو، یا شکلوں کے مسخ ہو جانے کا انتظار کرو۔ خدا تعالیٰ پناہ عطا فرمائے۔ اس وقت امت مسلمہ کی تقریباً اکثر و بیشتر کی حالت یہی ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لینا چاہیے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام میں تشریف فرما تھے، یہ بھی ترمذی میں حدیث ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون ہے جو مجھ سے یہ 5 چیزیں سیکھ لے؟ یہ بڑی کام کی یہ چیزیں ہیں، کون ہے جو مجھ سے یہ 5 چیزیں سیکھ لے؟ فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، خود اس پر عمل کرے سیکھ کر، یا کسی ایسے کو سکھا دے جو ان پر عمل کر سکے۔ صحابہ کرام میں آپ نے اعلان فرما دیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے میں تیار ہوں، آپ مجھے سکھائیں، میں سیکھنے کے لیے تیار ہوں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں فاخذ بیدی، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، فعد خمسا، ایک ایک چیز گنتے گئے انگلیوں پر، اور 5 چیزیں گن گن کے آپ نے مجھے تعلیم فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا پہلی بات یہ، اے ابو ہریرہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، اگر تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عبادت گزار بندہ بننا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے باز آ جا، حرام کردہ چیزوں سے باز آ جا۔ آج کل حرام ہماری مرغوب اور محبوب چیزیں ہو چکی ہیں، سود حرام ہے، سور حرام ہے، شراب حرام ہے، ریشم حرام ہے، قتل حرام ہے، چوری حرام، ڈکیتی حرام، خودکشی حرام، یہ اور ناپ تول میں کمی وغیرہ وغیرہ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے باز آ جاؤ، رک جاؤ، حرام کے قریب بھی نہ جاؤ، تو پھر تم اللہ تعالیٰ کی حقیقی عبادت گزار بندے قرار پاؤ گے۔ اور اگر آدمی نمازیں پڑھتا رہتا ہے اور حرام بھی کرتا رہتا، جیسا کہ آج کل بعض لوگوں کا یہ سلوگن ہے وہ یار یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا کاروبار ہے، یہ کوئی بات نہیں۔ نبی علیہ السلام نے عبادت اسی کو قرار دیا، تیری عبادت تب قابل قبول ہے جب تو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ سے اجتناب کرتا۔ اگر حرام کردہ سے اجتناب نہیں تو اللہ تعالیٰ کو ان تیرے سجدوں یا ٹکروں کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے بھائی اپنے پہ غور کر اور جو کمیاں کوتاہیاں ان کے ازالے کی کوشش کر۔ آپ نے فرمایا اگر تو اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بننا چاہتا ہے، سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہے، تو اے ابو ہریرہ پھر اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے باز آ جا، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ان کے قریب بھی نہ پھٹک۔ دوسری چیز آپ نے فرمائی وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرما دیا، جتنا مال، جتنے بیٹے، جو خاندان، جہاں جس درجے میں تمہیں پیدا فرما دیا، اللہ تعالیٰ کی عطا پر راضی ہو جا، اللہ تعالیٰ کا کبھی شکوہ نہ کر، جو تمہیں دے دیا اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جا۔ تکن اغنى الناس، اللہ تعالیٰ تمہیں سارے لوگوں میں غنی فرما دے گا۔ غنی ہونے کا بہترین اور مؤثر شارٹ کٹ ذریعہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے راضی ہو جاؤ۔ آج ہمیں اگر رب تعالیٰ نے کسی کو ایک کوٹھی عطا فرمائی ہے تو وہ کسی اپنے سینئر خاندان میں کسی آدمی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکوہ کرے گا، وہ میرے پاس تو ایک کوٹھی ہے یا ایک سادہ مکان ہے، ان کے پاس کوٹھی ہے، میرے پاس میں کہیں ملازمت کرتا ہوں، ان کے پاس 2-3 اپنی فیکٹریاں وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکوہ کرتے رہتے ہیں، ناشکری کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ میرے بھائی کبھی تو نے یہ بھی سوچا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا کیا تو اس کا بھی مستحق ہے یا نہیں؟
میرا اور آپ کا ہمارا استحقاق کیا ہے؟ ہم کتنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، کتنے ہمارے اندر کوالٹیز ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ہم اپنا حق مانگیں؟ ہمارا استحقاق تو ہے نہیں. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اس کا عطیہ، ہمیں اس پر شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور ناشکری کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بندہ جس چیز کا اہل نہیں ہوتا، مستحق نہیں ہوتا، اپنے آپ کو اس کا مستحق سمجھتا. جب وہ اس کو اس کا مستحق سمجھتا ہے تو اسی وقت ناشکری کے جذبات اندر پیدا ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب فرماتا ہے جو بندہ میری تھوڑی عطا سے راضی ہو جاتا، جو کچھ میں نے اسے دیا اسی سے راضی ہے، یا اللہ پھر بھی تیرا شکر ہے. رب فرماتا ہے میں اس کے تھوڑے سے عمل سے راضی ہو جاتا ہوں. کتنا وارے کا سودا. 5 نمازیں صرف پڑھ لی، رمضان کے روزے رکھ لیے، اس کے پاس دینے کے لیے کوئی صدقہ دینے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اتنے عمل سے ہی راضی ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے راضی ہونا سیکھ. جب تو اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے راضی ہو جائے گا. کسی آدمی نے، غالباً حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہے، کسی آدمی نے پوچھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ سے پوچھیں کہ کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے یا ناراض. اللہ تعالیٰ نے جواباً حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، جاؤ جا کر میرے اس بندے کو کہہ دو کہ اپنے دل سے پوچھ لے کیا وہ مجھ سے راضی ہے. اگر وہ مجھ سے راضی ہے تو میں بھی اس سے راضی ہوں، اگر وہ مجھ سے ناراض ہے تو میں بھی اس سے ناراض ہوں. کتنا آسان عمل ہے. اپنے اللہ تعالیٰ سے راضی ہونا سیکھ جاؤ، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا. اور تیسری چیز نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا. اے انسان اپنے ساتھی کے ساتھ احسان کر، اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کر، پاس بیٹھنے والے کے ساتھ اچھائی کر. اگر تو اچھائی کرے گا تب تو مومن ہوگا. مومن ہونے کا معیار اللہ کے رسول کے ہاں یہ ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ احسان کر. جو کچھ تو اپنے لیے پسند کرتے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کر. لیکن ہمارے ہاں ایمان کا شاید یہ درجہ ہمیں میسر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں جتنی کمیاں کوتاہیاں ان کے ازالے کی توفیق دے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مومن ہونے کا یہی معیار قرار دیا. اور آپ نے ارشاد فرمایا، وَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کر جو اپنے لیے کرتا ہے، تب تو جا کر کہیں مسلمان بنے گا. مسلمان ہونے کے لیے یہ ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کر جو اپنے لیے کرتا ہے. اور ایک اہم بات جو اکثر و بیشتر بلکہ ہر خامی ہمارے اندر وہ راسخ ہو چکی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، لا تکثر الضحک فإن کثرت الضحک یمیت القلب. اے ابو ہریرہ زیادہ ہنسنا مت، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. آج ہماری ساری زندگی لاب و لاب میں گزر جاتی ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ کے خوف میں کبھی رونا سیکھا ہی نہیں ہے. ہم مسلمانی تو یہ تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے خوف میں ہر وقت روتے اور پگھلتے رہتے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن چند لوگوں کو مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے دیکھا، زور زور سے قہقہے لگا رہے تھے. آپ نے ارشاد فرمایا، او میرے صحابہ، او میرے ساتھیو، لو تعلمون ما عالم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا وما تلذذتم بالنساء فی الفرش. اے میرے صحابہ، جو میں جانتا ہوں، جتنا اللہ تعالیٰ کا قہر و غضب کا میں مشاہدہ کرتا ہوں، خدا تعالیٰ کے جلال کے میں مشاہدے کرتا ہوں، اگر تم بھی وہ جان لو جو مجھے علم ہے تو تم میں سے کوئی آدمی کبھی نہ ہنسے اور ہمیشہ تم روتے رہو، اور کوئی آدمی تم میں سے اپنی بیوی کے پاس بھی نہ جائے خدا تعالیٰ کے قہر و جلال کی وجہ سے. لیکن ہم لوگ غافل ہیں، لہو و لعب ہماری زندگی بن چکی ہے. ہر وقت ہنسنا ہمارا یہ شیوا بن چکا ہے. اس سے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس سے دل مردہ ہوتا. اور ہمیں رونا آتا بھی نہیں ہے. اگر ہم رونا چاہیں تو تکلفاً بھی نہیں آتا. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا. اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل بڑا سخت ہو گیا، خوف خدا میں پگھلتا نہیں ہے، آنکھیں کبھی نمناک نہیں ہوتی ہیں. یا رسول اللہ مجھے کوئی اس کا علاج تجویز فرمائے. آپ نے ارشاد فرمایا، امسح رأس الیتیم واطعم المسکین. جا کسی مسکین، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر. یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر، رب تعالیٰ تیرا دل نرم فرما دے گا. اور کسی بھوکے مسکین کو کھانا کھلایا کر، رب تعالیٰ تیری دل کی سختی کو دور فرما دے گا. ارے بھائی، یہ ہے ہمارا دین. اور ہم کہاں پھنس چکے ہیں
اور ہماری زندگیاں اس وقت اسلام سے کتنی دور جا چکی ہیں اور کس مخالف سمت میں ہم دوڑتے جا رہے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو ہم پر ایک کی بھی حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دوستو، اگر ہماری یہی روش رہی تو پھر نتیجہ سوائے رب تعالیٰ کے قہر و غضب کے اور کچھ بھی نہیں۔ اگر ہم بعد آ گئے، سچے دل سے توبہ کر لی، اپنی اصلاح کی کوشش کرتے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے عفو و کرم سے اور اس کے رحمت اور غفران سے امید واسق ہے کہ رب تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہم سب پر رحم فرما کے ہم سب کی ساری گزشتہ کمیاں کوتاہیاں دور فرما دے گا۔ رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتے ہیں، ادا فرما لیں۔